الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، برادران اسلام، میرے واجب الاحترام دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف تلاوت کی ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اور آپ سے اور پوری امت مسلمہ سے ایک مطالبہ کیا گیا، ایک مانگ کی گئی ہے، مطالبے کے طور پر ایک حکم دیا گیا ہے، مانگ کے طور پر ایک حکم دیا گیا ہے۔ وہ مطالبہ کیا ہے، وہ حکم کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے والے بن جائیں۔ وہ حکم یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کمانے والے بن جائیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یہ مطالبہ اور یہ حکم اس آیت میں اور حدیث پاک میں دیا گیا ہے۔ میرا عزیز دوستو، ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر شخص، اس کے دل میں ایک حرص ہے، ایک لالچ ہے، ایک طمع ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے والا بن جاؤں، اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر لوں، مال حاصل کر لوں۔ یہ لالچ ہر انسان کے دل میں ہے کہ میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر لوں، بہت زیادہ پاپولرٹی میرے لیے آ جائے اور میرا نام ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میرے پاس زمین و جائیداد آ جائے، دنیا کی ہر آسائش، آرام کی ہر چیزیں مجھے میسر ہو جائے۔ اور صرف اس کی یہ لالچ ہی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر صرف یہ حرص نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے، اس کے لیے جی جان لگاتا ہے، محنتیں کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں زیادہ مال و دولت حاصل کرنے والا، شہرت حاصل کرنے والا بن جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال و دولت کمانے کی تمہارے اندر حرص اور لالچ ہوتی ہے، اسی طرح تمہارے اندر نیکیاں کمانے کی بھی حرص اور لالچ ہونی چاہیے۔
جس طرح تم دنیا میں یہ سوچتے ہو کہ میری عزت ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میرا نام ہو جائے، اور اس کے لیے تم دوڑ دھوپ کرتے ہو، محنتیں کرتے ہو، مشقتیں برداشت کرتے ہو، اسی طرح تمہارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے، یہ کڑن آنا چاہیے کہ تم اپنے آخرت کو سنوار لو، آخرت کو کامیاب کر لو۔ اس دنیا میں جتنے نیکیاں کمانے کے موقع آ سکتے ہیں، میسر ہو سکتے ہیں، اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو نیکیوں کو حاصل کر لو، نیکیاں کما لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی حقیقت کو اور اس دنیا کی حیثیت کو، اس دنیا کی وقعت کو بتلایا ہے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی وقعت کیا ہے۔ ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، کہ یہ یاد رکھ لو کہ یہ جو دنیا ہے کھیل کود کی چیز ہے، زیب و زینت کی چیز ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کی چیز ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یقیناً بچپنا ہمارا کھیل کود میں گزر جاتا ہے، اور جب جوان ہوتے ہیں زیب و زینت، آسائش، آرام میں ہماری جوانی گزر جاتی ہے۔ پھر جب بڑھاپے کو آتے ہیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ ہم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، میرے پاس اتنی مال و دولت ہے، میرے پاس زمین و جائیداد ہے، اور میرے پاس آل و اولاد ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، میرا بچہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، سائنٹسٹ ہے۔ یہ فخر میں گزر جاتی ہے۔ 3 لمحے ہیں، ایک بچپنا اور ایک جوانی اور ایک بڑھاپا، اس کی حیثیت اتنی ہے، کھیل کود، زیب و زینت اور فخر میں یہ دنیا گزر جاتی ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے بہت آسان مثال دیتے ہوئے سمجھایا، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، کہ ایک کھیت کو جب بارش گرتی ہے تو بارش گرنے کے بعد کھیت سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، ہریالی آ جاتی ہے، تو اس کی ہریالی کسان کو، کھیت والے کو بہت تعجب میں ڈال دیتی ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ کھیت اگنے لگ گیا ہے، کچھ دنوں کے بعد اناج ہوگا، پھر مجھے نفع ہی نفع ہوگا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد پک جاتی ہے، اس کے بعد اس میں سے اناج نکال لیا جاتا ہے، پھر اس کو کاٹ کر اس کو چورا چورا کر دیا جاتا ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے، اور وہ اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا کی بھی زندگی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اگلی والی آیت میں ارشاد فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اے لوگو یہ دنیا کی حقیقت تو بہت کم ہے، اصل تم اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرو، اس آخرت کو کمانے میں، اس کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کو اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ جنت کی چوڑائی اور لمبائی یہ زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں 4 پارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ نیکیاں حاصل کرنے میں، نیک کام کرنے میں دوڑو، لپکو۔ میرے عزیز دوستوں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کہیں فری کا سامان مل رہا ہو، کہیں فری کا سامان بٹ رہا ہو اور قیمتی سامان ہو، تو لوگ اس سامان کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح دوڑتے ہیں؟
لوگ بھیڑ لگا دیتے ہیں، ایک دوسرے پر اڑی پڑ کر اس سامان کو، اس چیز کو، اس قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے رب کی مغفرت کو اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی دوڑو، اس کے لیے مقابلہ کرو، اس کے لیے ریس لگاؤ۔ جب بھی تم کو موقع ملے نیک کام کرنے کا، اس کو غنیمت سمجھ کر اس میں نیک کام کر لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بہت جگہ ارشاد فرمایا۔ اب میرے عزیز دوستو، ہمارے صحابہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح ٹریننگ کی تھی، ان کو اس طرح تربیت دی تھی کہ چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کوئی نیک کام کرنے کا، وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا تھا، ایک کڑھن تھی کہ تھوڑا سا بھی موقع مل گیا تو اس کو کر گزریں گے۔ اور صحابہ کے واقعات ان کی زندگی بھری پڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، غریبوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی اور انہوں نے ایک شکایت کی۔ شکایت کیا؟ ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات والنعیم المقیم، کہ یا رسول اللہ مالدار لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، وہ لوگ جنت کو حاصل کر لیے ہیں، ہم سے پہلے حاصل کر لیے ہیں۔ وہ لوگ جو جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جو نعمتوں والی جنت ہے، اس کو حاصل کر لیے اور اس کے اعلیٰ درجات کو بھی پا لیے۔ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، حال یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی اسی طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، یعنی کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے ہمارے اور ان کے روزوں میں، ہماری اور ان کے نمازوں میں۔ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، بس فرق اتنا ہے کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے۔ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وہ مال و دولت کے ذریعے سے، روپیہ پیسے کے ذریعے سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ ہم غریبوں سے آگے نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غریب صحابہ نے، نادار صحابہ نے یہ شکایت کی، ان کے سامنے یہ بات رکھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں تم کو ایک عمل بتلاتا ہوں، اگر تم اس کو پابندی کے ساتھ کر لو گے تو تم ان لوگوں سے آگے نکل جاؤ گے۔ ہاں اگر یہ عمل ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم کو بتلائیے وہ کون سا عمل ہے جس کو کر کر ہم ان سے آگے نکل سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، 33 مرتبہ، 34 مرتبہ۔ اس عمل کے ذریعے سے تم ان لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتلایا، اس میں روپیہ نہیں لگ رہا، اس میں پیسہ نہیں لگ رہا، یہ غریب لوگ تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہی مہاجر صحابی واپس پھر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جو عمل آپ نے ہم کو بتلایا تھا وہ امیر لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا، اب وہ لوگ بھی یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اس حدیث پاک میں، اس واقعے میں آپ غور کیجئے صحابہ کے اندر کس قدر جذبہ تھا نیک عمل کرنے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا۔ ایک اور واقعہ، بہت مشہور واقعہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو بڑے صحابہ ہیں اور امیر المومنین بھی ہے۔
حضرت عمر ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاتا ہوں. ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق، کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. فوافق ذلك مالا عندي، وہ وقت ایسا تھا، وہ موقع ایسا تھا، وہ سچویشن ایسی تھی کہ اس وقت میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، اس وقت میرے پاس دولت تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج میں ابو بکر کو پیچھا چھوڑ دوں گا، کیونکہ میرے پاس مال و دولت ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا. اور وہ سوچ کر ان کے پاس جتنی مال و دولت تھی اس میں سے آدھا لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیے. اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے فأتى ابا بکر بكل ما عنده، حضرت ابو بکر بھی جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. دیکھنے میں حضرت عمر کا مال بہت زیادہ تھا اور حضرت ابو بکر کا بہت تھوڑا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا ما ابقیت یا عمر لأہلک، اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر نے کہا مثلہ، اے اللہ کے رسول جتنا میں لے کر آیا اتنا میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر آیا. یعنی میرے پاس جو مال و دولت تھی اس میں سے آدھا میں لے کر آیا، آدھا چھوڑ کر آیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ما ابقیت یا عمر یا ابا بکر لأہلک، کہ اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا میں لا کر آپ کی خدمت میں رکھ دیا. میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کے بہانے اور اسی کے بھروسے پر میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آیا. کیا جذبہ تھا! دکھنے میں مال کم ہے لیکن جذبہ بہت بڑا. ان کے اندر تڑپ، وہ کڑھن کس طرح کی تھی. حضرت عمر نے کہا لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں کبھی بھی حضرت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ شوق، یہ جذبہ، یہ کڑھن ہمارے صحابہ کے درمیان تھی. تو آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں اگر تھوڑا بھی موقع ملے نیک کام کرنے کا، اس نیک کام کو کر گزرو. نماز کا موقع ہے نماز پڑھو، صدقہ کرنے کا موقع ہے صدقہ کرو. رمضان کے روزے آ رہے، روزے رکھو. اس کے لیے مصیبتیں آ جائے، پریشانیاں آ جائے اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس کو برداشت کر لو، لیکن یہ موقع کو غنیمت سمجھ کر نیکیوں میں گزار دو. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. اے لوگوں، وہ زمانہ آنے سے پہلے پہلے نیکیوں میں سبقت کر لو، نیکیاں حاصل کر لو، نیکیاں کما لو. کون سا زمانہ؟ فتنوں کا زمانہ، آزمائش کا زمانہ، مصیبتوں کا زمانہ. لوگ اس زمانے میں نیک کام کرنے کی سوچیں گے مگر نیک کام نہیں کر پائیں گے. ان کے اندر شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا کہ نیک کام کروں گا، لیکن وہ کر نہیں پائیں گے. ایسے زمانے کے آنے سے پہلے پہلے آپ نیک کام کر لو، نیکیاں حاصل کر لو. اور ارشاد فرمایا وہ زمانہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا سنگین ہوگا، اس زمانے کے اندر اس قدر آزمائشیں اور فتنے رونما ہوں گے کہ آدمی صبح جب بیدار ہوگا تو ایمان کی حالت میں بیدار ہوگا، لیکن جب گھر پہنچے گا تو کافر کی حالت میں گھر پہنچے گا. اسی طرح ارشاد فرمایا جب رات میں سوئے گا تو ایمان کی حالت میں سوئے گا، لیکن جب صبح بیدار ہوگا، اس کی صبح ہوگی تو وہ کافر بن کر اٹھے گا. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ آدمی دین کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کرے گا. چھوٹے سے فائدے کے لیے، چھوٹی سی منفعت کے لیے اپنے دین کا سودا کر دے گا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا.
میرے عزیز دوستو، اس زمانے کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تک ہو سکتا ہے نیکیاں کر لو، اس کے بعد نیکی نہیں کر پاؤ گے۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے، ہم جب کوئی معاملے میں کسی مسئلے میں یہ بولتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ سنت ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ چھوڑو، زمانے کے حساب سے چلو، چھوڑو معاشرے کے حساب سے چلو، یہ سب بعد میں دیکھ لیں گے۔ آج یہ حال ہے، لوگ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ دے رہے، اپنے ایمان کا سودا کر دے رہے ہیں۔ وہ زمانہ آ گیا ہے، وہ فتنوں کا دور ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، ہم جہاں تک ہو سکیں موقع سمجھ کر، غنیمت سمجھ کر، جب بھی موقع ملے نیک کام کرنے کا، نیکیاں حاصل کر لو، نیکیاں کما لو۔ آج ہمیں نماز کا موقع مل رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ آج ہمیں صدقہ خیرات کا موقع مل رہا ہے، صدقہ خیرات کر لو۔ آج کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا موقع مل رہا ہے، بھلائی کر لو۔ جو بھی، جس بھی معاملے میں، جس بھی فیلڈ میں، جس بھی میدان میں ہمیں تھوڑا چھوٹا بھی موقع ملے اچھے کام کرنے کا، اچھے کام کر لو اور آخرت کو سنوار لو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت پڑھ لیں۔